السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ صدقہ فطر کی شرائط کیا ہیں؟ نیز کن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے؟ 6 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور کیا آل اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسلمان بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کے برابر کے مال کا مالک ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو حاجت اصلیہ سے فارغ نصاب کا مالک ہو، چاہے نصاب نامی نہ ہو۔ وجوب کے لیے یعنی واجب کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں، یہاں تک کہ بچہ اور پاگل اگر مالدار ہے تو ان پر بھی واجب ہے اور ان کے مال سے ان کا والی صدقہ فطر عطا کرے گا۔ ہاں، نابالغ اور پاگل اولاد نادار ہو تو باپ کے ذمے ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اپنی اور اپنی نابالغ اور نادار اور پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر کرنا واجب ہے۔ مرد اپنی اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرے۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ کیا اس مال کے لیے مال پر سال گزرنا بھی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب کہ مال پر سال گزرنا صرف زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے شرط ہے، صدقہ فطر اور قربانی واجب ہونے کے لیے نہیں۔ عید اور قربانی کے ایام کے طلوع صبح صادق کے وقت بھی صاحب نصاب ہو تو صدقہ فطر دینا اور قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو صاحب مال ہونا پورے سال کا مال ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ عید کے دن صاحب نصاب ہے، حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور بقرعید کے دنوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو عید کے دن صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی کے ایام میں قربانی اس پر واجب ہے۔ اس مال پر سال ہونا ضروری نہیں، یہ صرف زکوٰۃ کے لیے مسئلہ ہے۔ کتاب در مختار میں ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب پر سال گزر جانا، اس نصاب کا نامی ہونا اور عقل اور بلوغ شرط ہیں، مگر صدقہ فطر میں ان میں سے کچھ بھی شرط نہیں۔ اور کتاب فتاوی عالمگیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 254 میں ہے، عید الفطر کے دن طلوع صبح صادق سے ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کہ اس کو ادا کرنا کب واجب رہتا ہے، کب واجب ہے؟ تیسرا سوال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت پوری زندگی ہے، جب بھی ادا کیا جائے وہ ادا ہی ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کا وقت پوری زندگی ہے، اور عید الفطر گزر جانے سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا کہ پوری زندگی میں وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ پھر چوتھا سوال ہے کہ اس کے ادا کرنے کا وقت کب سے کب تلک رہتا ہے؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ان ہی لوگوں کو دیا جائے گا جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پانچواں سوال ہے کہ کیا رمضان شروع ہونے میں یا رمضان کے شروع ہونے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کر لیا تو کیا یہ درست ہے؟ رمضان کے شروع میں بلکہ
رمضان سے پہلے بھی ادا کرنا درست ہے۔ صدقہ فطر میں جلدی کرنا مطلقاً جائز ہے۔ کتاب فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 میں ہے کہ مالی کے نصاب بننے سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کرنا صحیح ہے۔ اب صدقہ فطر کس کس شخص پر واجب ہے؟ ایک فلاں کا قول ہے کہ غریب، مالدار سب پر ہی صدقہ فطر واجب ہے، اس میں نصاب غیر نصاب کا کوئی امتیاز نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر ہے جو حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی برابر کی ملکیت کا مالک ہو، اپنی اور فقیر نابالغ مجنوں اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ کتاب رد المختار میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 میں کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو حاجت اصلیہ سے فارغ نصاب کا مالک ہو، اگرچہ وہ نصاب نامی ہو۔ ایسے شخص پر اپنا اور اپنے فقیر، نابالغ اور مجنوں بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ البتہ نابالغ اور مجنوں کے پاس مال ہو تو انہی کے مال سے وہ ادا کریں۔ تو صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لہذا نابالغ اور مجنوں کے پاس مال ہو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اور ان کی جانب سے ان کا والی ادا کرے گا۔ تو جن جناب نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک مالدار اور نصاب اور غیر نصاب کا کوئی امتیاز نہیں، امیر غریب پر سب پر صدقہ فطر ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ اپنے قول سے رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں اور بغیر علم کے مسائل شریعہ ہرگز بتائیں نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس نے بغیر علم فتویٰ دیا اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کریم پروردگار عالم مولا کریم ہمارے صدقات کو قبول فرمائے، ہماری عبادت و ریاضتوں کو قبول فرمائے اور مولا ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجائے کا سید المرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔